فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے۔ ہم انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہے اور پیارے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید فرقان حمید پر مکمل فرمایا ہے، اور رسولوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد وقار سامعین اکرام، گزشتہ جمعہ ہم نے علم کی اہمیت، نالج کی اہمیت کے بارے میں مختصر بیان کیا تھا۔ آج ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے فراغت ایک نعمت ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے فراغت ایک نعمت ہے، اور فرصت کے لمحات کا صحیح استعمال کیسے ممکن ہے۔ جو فرصت کے لمحات تمہیں میسر ہو، وہ لمحات، وہ وقت کہ جس وقت آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہو، اس کو کہا جاتا ہے فراغت۔ آپ پر کوئی ٹینشن نہیں ہو، کوئی ذمہ داری نہیں ہو، تو وہ ہوتا ہے فراغت، فرصت۔ تو کچھ لوگ اس فرصت سے، اس وقت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں بھائی ذمہ داری میری نہیں ہے، بڑے بھائی کی ہے، والد صاحب کی ہے، فلاں کی ذمہ داری ہے، اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور بعد میں وہ کبھی افسوس ملتے رہ جاتے ہیں۔ یقین جانیے یہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے۔ فراغت ایک نعمت ہے، اور واقعی یہ ایک نعمت ہے۔ فرصت ایک نعمت ہے، وقت ایک نعمت ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے، یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ نعمت ہے عقل مندوں کے لیے، نعمت ہے وقت سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے۔ فراغت کی، وقت کی، فرصت کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ پیارے بھائیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے جو 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ الم نشرح کی 2 آیتیں ہیں۔ سورۃ الانشراح بھی اسے کہا جاتا ہے، سورۃ الشرح بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے آخری پارے کی آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس صورت مبارکہ سے یہ 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ ہے، سو جب آپ فارغ ہو تو اٹھ کھڑا ہو اور اپنے رب کی طرف رغبت رکھ۔ پس جب تم فارغ ہو، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو کمر بستہ ہو۔ جب فارغ ہو جاؤ اپنے دن کے کام کاج سے یا مصروفیات سے، تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اب میں فارغ ہوں اور اسی وقت کو آپ ضائع کریں، ایسا نہیں، بلکہ فارغ وقت کو، فرصت کے لمحات کو تو بہت زیادہ قیمتی بنایا جا سکتا ہے۔ ایک تو وہ وقت ہے نا جس میں آپ مصروف ہے کسی کام میں، آپ کہتے ہیں یہ وقت بڑا قیمتی ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، وہ آپ کے کام کا وقت ہے، تو ٹھیک ہے وہ بھی قیمتی ہے۔ لیکن جو وقت آپ کو مل جائے فرصت میں، فراغت میں، وہ اس سے بھی بڑا قیمتی ہے اگر آپ اسے قیمتی بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، کہ جب آپ فارغ ہو جاؤ تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب آپ فارغ ہو، آپ کے پاس وقت ہو تو پھر خواب غفلت کی نیند آپ سو جاؤ، نہیں، فرمایا کمر بستہ ہو اور اپنے رب کی طرف رغبت رکھ۔ یعنی جب دعوت کے تمام مراحل طے ہو جائے،
مکہ فتح ہو جائے۔ یہ شان نزول کے اعتبار سے یہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ یہ آیتیں اول میں مخاطب ہیں ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ جب دعوت کے تمام مراحل طے ہو جائے، مکہ فتح ہو جائے اور لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہونے لگے، تو پھر تم اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس کے آخری منزل کی طرف تیاری میں لگ جاؤ اور کلیتاً اپنے رب کی طرف جھک پڑ۔ ذی وقار سامعین اکرام، میرے عزیز بھائیوں، دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی اور اس کا مال و اسباب عارضی اور فانی ہے۔ دنیا کی زندگی اور اس زندگی کا مال و اسباب یہ سب عارضی اور فانی ہے۔ ہر نفس نے یہاں اس دنیا میں اپنی مقررہ مدت گزارنے کے بعد دار آخرت کو کوچ کرنا ہے، جو مستقل اور ابدی ٹھکانہ ہے۔ یہ دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں، مستقبل ابدی ٹھکانہ آخرت ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ موت برحق ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ موت برحق ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے نا کہ موت برحق ہے۔ تو اس عقیدہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی ہم اس دنیا میں غفلت کی زندگی گزارے تو نہایت تعجب کی بات ہے۔ یاد رکھیں کہ زندگی کی صورت میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں، اس وقت کا، اس زندگی کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہے۔ پیارے بھائیوں، وقت ایک ایسی چیز ہے، وقت ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کسی بھی کرنسی کے عوض نہیں خرید سکتے۔ وقت ایسی نعمت ہے، ایسی دولت ہے کہ آپ جتنا بھی روپیہ پیسہ خرچ کریں، آپ اسے خرید نہیں سکتے، اسے واپس نہیں لا سکتے۔ آپ دنیا کے کیلنڈر پر ابھی اکتوبر کا مہینہ گزرا، آج نومبر کی پہلی تاریخ ہے، تو یہ جو مہینہ گزرا 2024 اکتوبر، یہ ہماری زندگی میں کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی لاکھ جنتر منتر جادو وغیرہ کے الفاظ اور جتنا کچھ وہ پڑھ سکتا ہو پھل ڈالے اور پھونک مارے دنیا کے کیلنڈر پر، تو ایک تاریخ کو بھی وہ آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ سوچیں، کل کی تاریخ ہماری زندگی میں دوبارہ نہیں آ سکتی، تو لہٰذا وقت کی قدر کریں۔ کوئی روپیہ پیسہ خرچ کرے کہ بھائی فلاں سن 1990 یا 1980 اس زمانے میں ہم بڑے اطمینان سے رہتے تھے، ہماری زندگی بہت خوبصورت تھی، اب کوئی ایسا جادو ہو جائے کہ وہ وقت دوبارہ آ جائے، تو اللہ کے قوانین کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، جو قاعدہ، جو قانون، جو اصول اللہ نے مقرر کیا ہے، پوری دنیا مل جائے تو اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا وقت کی قدر کرے، وقت کی اہمیت کو سمجھے۔ اور ہم تو بہت ہی مختصر وقت کے لیے، بہت ہی مختصر وقت کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ ذرا سوچیں، اس وقت پر سوچیں، 2024 ہے، اس سے 100 سال پیچھے جائیں تو 100 سال پیچھے آپ جا کے سوچیں گے
تو شاید کہ ہمارے والدین بھی اس وقت نہیں تھے۔ 1924۔ اب 100 سال بعد کی زندگی کا سوچے تو کیا ہم اس دنیا میں موجود رہیں گے؟ 2124 میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی قبریں بھی کسی کو معلوم نہیں ہوگی کہ ہماری قبر کہاں ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ فوت ہوتے تھے، ان کے عزیز و اقارب انہیں دعاؤں میں یاد رکھا کرتے تھے۔ ابھی ایسا دور آیا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، بس 2-3 دن اسے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، وہ بھی اس کے اگر اپنے ہی سگے رشتہ دار ہو، اولاد میں سے کوئی ہو، باقی بھول جاتے ہیں، قبر بھی بھول جاتے ہیں کس قبرستان میں ہمارے والد یا دادا کے قبریں ہوتی تھیں، بھول جاتے ہیں لوگ میرے بھائیوں۔ تو ہماری قبر بھی کسی کو معلوم نہیں ہوگی، تو اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ جو وقت ہمیں ملا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یعنی بعد میں کوئی نہیں ہے کہ ہمیں بہت ساری دعائیں دے، ان کا اجر و ثواب ہمیں ملے۔ بھائی جو کچھ آپ کما سکتے ہیں آخرت کے لحاظ سے آپ خود ہی کما لیں، جو کچھ کر سکتے ہیں خود ہی کر لیں۔ تو لہٰذا وقت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ عزیز سامعین، میں یہ بتا رہا تھا کہ وقت ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کسی بھی کرنسی کے عوض خرید نہیں سکتے۔ یہ انسان کا ایک ایسا محفوظ سرمایہ ہے جو اسے دنیا و آخرت میں نفع دیتا ہے۔ دنیا میں انسان اگر کسی قیمتی چیز کو کھو دے تو امید ہوتی ہے کہ وہ چیز شاید اسے پھر کبھی مل جائے، اور بعض اوقات وہ چیز اسے مل بھی جاتی ہے۔ کوئی قیمتی چیز ہے، قیمتی گھڑی ہے، کوئی موبائل وغیرہ کوئی بھی چیز ہے، آپ نے کھو دی، وہی چیز آپ جا کے خرید لیں گے، کسی بھی وقت آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا۔ لیکن وقت ایسی چیز ہے جو ایک بار گزر جائے تو پھر اس کے واپس آنے کی ہرگز امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ گزرا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں باقی مذاہب کے ماننے والوں سے بڑھ کر وقت کی قدر کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیاوی زندگی آخرت کے لیے کھیتی کی مانند ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہم اس میں جو بوئیں گے آخرت میں وہی کاٹیں گے۔ اگر ہم اس زندگی میں اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے اسے بھلائی، خیر اور حسنات کے بیج بونے میں صرف کریں گے تو کل یوم قیامت ہمیں فلاح و نجات کا ثمر ملے گا۔ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں محنت کا پھل ملتا ہے، اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں محنت کرنے والے، اپنا وقت ضائع نہ کرنے والے، اپنے وقت کی قدر کرنے والے ہمیں کامیاب نظر آتے ہیں۔ اور یہ معاملہ اس دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ اصول آخرت کے لیے بھی ہیں۔ آخرت کے لیے محنت کرو گے تو آخرت میں بھی اس کا پھل ضرور ملے گا، اور بلا شک و شبہ ملے گا، کیونکہ یہ وعدہ تو رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النجم میں، جو قرآن مجید کی 53 نمبر سورت ہیں، اس کی آیت نمبر 39 میں فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ یہ چند اصول اللہ رب العالمین نے اس سورت میں اس مقام پر بیان کیے ہیں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور
کوشش کرنے والے کی محنت کرنے والے کی محنت کبھی ضائع نہیں ہوگی، اسے اس کی محنت کا پھل ضرور ملے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے ان آیات کے شروع میں فرمایا کہ یہ جو قوانین قرآن میں بیان ہو رہے ہیں، یہ قوانین اللہ تعالیٰ نے جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی تورات، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ قانون نازل فرمائے تھے۔ اور جو صحیفے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی، اس صحیفے میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں نازل کی تھی کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ ایسا قانون ہے جو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیا۔ فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو صرف وہی ملتا ہے جس کی وہ سعی کرتا ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، اس آیت مبارکہ کے مطابق ہر شخص نے اپنے عمل کا پھل لینا ہے، دوسروں کے عمل کا پھل نہیں حاصل کر سکتا، الا یہ کہ اس کے عمل میں بھی اس کی کوششیں ہو، محنت ہو، اس کا بھی حصہ ہو، تب ملتا ہے۔ یا اگر وہ کوئی کسی فوت شدہ شخص کے لیے ثواب کی نیت سے کوئی صدقہ و خیرات دیتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر مہربانی ہے، فضل ہے، تو اس کا اجر و ثواب بھی مل جاتا ہے۔ اور فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کوشش عن قریب دیکھی جائے گی، یعنی بروز قیامت اس کو اپنا عمل نظر آئے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب نظر آتے ہیں، اور جو لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی ناکام نظر آتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں قاعدہ قانون بیان کر دیا اور فرمایا کہ یہ قاعدہ قانون میں نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی بیان کیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں بھی۔ پھر سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 24 میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو دنیا میں رہ کر اپنا وقت صحیح کاموں میں صرف کرتے ہیں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، جو جانتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا فانی ہے، ہم تو کچھ مدت کے لیے آئے تھے، اور اس وقت کو ضائع نہیں کرتے، اس میں نیک اعمال کرتے، تو ان سے کہا جائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَةِ، خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو ان اعمال کے سلے جنہیں تم گزشتہ زمانے میں بجا لائے، یعنی دنیا کی زندگی میں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملے ہیں۔ بہرحال دنیا میں وقت ضائع نہ کرنے والے فائدے میں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس کے برعکس اگر زندگی میں وقت کی قدر نہ کی جائے اور اسے غفلت، سستی اور کاہلی میں گزارتے ہوئے برائی، شر اور سیئات کی نظر کر دیا جائے تو پھر مایوسی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ سورۃ فاطر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ حاصل کر سکتا تھا، وہ سوچ سکتا تھا، اور تمہارے پاس ڈر سنانے والا بھی آ چکا تھا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، بس اب عذاب کا مزہ چکھو، سو ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، فراغت، وقت، فرصت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں، ایک صحت اور نمبر 2 وقت، فراغت۔ پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو
جسمانی صحت اور فراغت اوقات کی نعمتوں سے نوازتا ہے تو اکثر اپنی نادانی سے، کم علمی سے یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو بہت سارا کافی وقت موجود ہیں، یا یہ نعمتیں ہمیشہ رہنی ہے اور ان کو کبھی زوال نہیں آنا۔ حالانکہ یہ صرف شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، وقت نے کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہنا، اور جو وقت گزر جاتا ہے اس نے واپس بھی نہیں آنا، لیکن شیطان ہمیں دھوکہ دے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، مثال کے طور پر ایک طالب علم کو، تیسری کلاس کا طالب علم ہے، چوتھے کلاس کا، اسے کہتا ہے اچھا اس سال آپ نے محنت نہیں کی، کوئی بات نہیں ہے، اگلے سال شروع سے محنت کرنا۔ اور اگلا سال آ جاتا ہے، ایک دو دن شوق سے پڑھتا ہے، پھر کہتا ہے یہ چند دن تو آپ نے ضائع کر دیے، یہ سال گزر جائے گا، اگلا سال جب آئے گا تو پھر آپ نے خوب محنت کرنی ہے۔ یہ شیطان انسان کو امیدیں دلاتا ہے اور وسوسے ڈال ڈال کر انسان کا وقت ضائع کرنا چاہتا ہے۔ جو وقار سامعین اکرام، جو رب کائنات ان عظیم نعمتوں سے، صحت اور وقت سے نوازنے والا ہے، وہ ان عظیم نعمتوں کو، آپ کی صحت کو، آپ کے وقت کو کسی بھی وقت چھین سکتا ہے۔ لہٰذا انسان کو ان عظیم نعمتوں کی، یعنی اپنی صحت کی اور اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے انہیں بہتر استعمال میں لانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا